السلام علیکم، ویلکم ٹو ایرم وائس۔ یہ واقعہ کراچی شہر کا ہے، جہاں اس وقت الادین واٹر پارک ہوا کرتا تھا۔ ہم خاندان والوں کی عادت تھی کہ سال میں ایک پروگرام بناتے تھے جس میں پورا کا پورا خاندان بسیں کر کے وہ گھومنے پھرنے جایا کرتا تھا۔ ویسے اپنے طور پر بھی ہم لوگ ہفتے یا مہینے میں پروگرام بنایا کرتے تھے، لیکن یہ پروگرام وہ سال میں صرف ایک بار ہی بنا کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اس بار خاندان والوں نے کہ الادین واٹر پارک کا پروگرام بنایا جائے۔ سب نے مل کے وہ اتفاق کیا کہ ہاں کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم الادین واٹر پارک نہیں گئے ہیں۔ تیاریاں لو جی شروع ہو گئیں، کسی نے کہا یہ پکا کر لے جائیں گے، کسی نے کہا یہ پکا کر لے جائیں گے، کسی نے کہا الگ الگ اپنا کھانا پینا کریں گے، کسی نے کہا نہیں دیگیں تیار کروا لیتے ہیں۔ بہرحال یہی وہ بات ٹھہری کہ سب اپنا اپنا پکا کر لے کے جائیں گے اور اپنے اپنے طور پر وہ آگے رکھ کر مل بانٹ پر کھائیں گے۔ سب نے وہ جانے کی تیاریاں مکمل کر لیں، اور پھر جانے والے دن بہت خوش تھے، ساری رات سب جاگے کہ صبح اٹھتے ہی ہم وہ الادین واٹر پارک کی طرف نکل جائیں گے اور بڑا ہی مزہ آئے گا۔ سب نے اپنے اپنے طور پہ اچھے اچھے ڈریسز پہنے، اچھے اچھے وہ کپڑے پہنے۔ پھر ہماری بس وہ چل نکلی۔ رستے میں خوب ہلا گلا ہنسی مذاق کرتے کرتے آخر منزل تک پہنچ گئے۔ سب نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ٹکٹ لیے اندر چلے گئے۔ اندر جانے کے بعد ایک جگہ ایسی ہے وہاں پر جو مصنوعی لہریں ہوتی ہیں، اس مصنوعی لہروں کی طرف وہ ہم لوگ گئے۔ جانے کے بعد وہ وہاں پر ہم کھیل کود کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے، کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے۔ میں زور زور سے چلانے لگی آگے کی طرف، میں نے کہا کہ وہ دیکھو ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ خیر لائف گارڈ وہاں پر آیا اور اس نے اس کو باہر نکالا، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا کزن تھا جو کہ جب باہر نکالا ہے اس کو نیلا کانچ ہو چکا تھا، نیلا کانچ۔ بہرحال سب اکٹھے ہو گئے، اس کی امی نے وہ رونا پیٹنا مچا دیا۔ ان کو بہت سمجھایا کہ صبر رکھو، پیٹ دبایا، اس کے منہ سے پانی نکلا اور اس کو خوب وہ تھپڑے ماری تو ہلکا پھلکا ہوش آیا اس کو، اور اس کو پوچھا کہ ہوا کیا تھا، یہ ڈوبا کیسے؟ اس کو تو سوئمنگ بھی آتی ہے۔ اللہ جانے یہ راز کیا تھا، سب جاننے کے لیے وہ بے تاب تھے، اور سب کی نگاہ میرے اس کزن پر وہ لگی ہوئی تھی۔ سب نے پوچھا ہوا کیا تھا۔ خیر جب اس کے حواس تھوڑے درست ہوئے تو اس نے بتایا کہ میں جب وہ لہروں کی طرف آگے تھوڑی گہرائی میں گیا تو وہاں پر لمبے بالوں والی ایک چڑیل جو کہ میرے سامنے آ کے اپنا منہ رکھ کر اور مسکرانے لگی۔ پہلے تو اس نے بال آگے ڈالے ہوئے تھے، میرا دم فک ہو گیا، منہ سے آواز نہ نکلی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے آگے سے تھوڑے سے بال ہٹائے، اور ہٹانے کے بعد اس نے ایک زوردار چیخ میرے کان میں مار کر اس سے میری ہوائیاں ختم ہو گئیں، اور میں نے اپنے آپ کو بہت بچانے کی کوشش کری۔ اس کے باوجود اس نے اپنے ایک ہی انگلی سے میرا سر نیچے کیا، میں پورا ڈوب گیا اور میرا ہاتھ باہر رہ گیا۔ وہ تو اس نے دیکھ لیا، یعنی میری بات کری، اور چیخنا چلانا شروع کیا۔ تو پھر سیف گارڈ نے وہاں پر جا کر، لائف گارڈ نے بچا لیا اس کو، اللہ پاک اس کو اجر عظیم دے۔ بہرحال یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں ایک دم سے پھر کپ کپی لگ گئی، ایک دم سے اس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ سب نے پوچھا کیا ہوا، بولو تو صحیح، کیا ہوا بولو تو صحیح۔ تو چیخنے لگا امی امی پانی میں وہ چڑیل پھر آ رہی ہے، امی بھاگو یہاں سے، امی بھاگو یہاں سے۔ سب نے جوں تو اپنا سامان سمیٹا اور جانے کی کری، کیونکہ وہ میری کزن کی امی کسی صورت بھی ایک پل بھی یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ پاک ایسی گندی مخلوق سے محفوظ فرمائے جو کہ انسانی جانوں کی دشمن ہوتی ہے۔ بس گھر جا کے اس لڑکے کو تقریباً 10 دن بخار رہا، کہاں کہاں اس کا علاج کروایا، پھر کہیں جا کے وہ
اپنے حواس میں آیا۔ آج بھی وہ واقعہ جب اس لڑکے کو یاد آتا ہے تو پھر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں اس کا نیلا کانچ منہ، وہ خوف و ہراس سے چلانا، وہ پورا چڑیل کا نقشہ بتانا۔ الامان والحفیظ۔ پیارے بہن بھائیوں، پیارے ناظرین محترم، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔